وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس آدمی نے اس مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرا، تو قیامت کے روز اس کے مال کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گنجا سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ ایک ایسا سانپ ہوگا جو بہت ہی بڑا ہوگا، اس کو گنجا سانپ کی شکل میں اللہ رب العالمین بنا دے گا، جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، جو بہت ہی زیادہ زہریلا سانپ ہوگا، اور صرف بنائے گا ہی نہیں بلکہ وہ سانپ آ کر کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ جس طرح سے میری مائیں اور بہنیں اپنے گلے کے اندر ہار پہنتی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے وہ سانپ گلے کا ہار بن جائے گا اور یہ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ میں آپ لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے کے لیے زکوٰۃ کے موضوع پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آج آپ کے سامنے ایک ایسے ٹاپک پر، ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع میسر کیا ہے جس کا تعلق بھی اس رمضان کے مہینے سے پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم کو صحیح اور سچ بات کہنے اور اسی طرح سے ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے یہ جو مال ہمیں عطا کر رکھا ہے، یہ مال جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھا ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب ہم نکالتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا نصاب کیا ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ کے مال کو کن کن جگہوں پر دیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو لوگ اپنے مال کی اللہ رب العالمین کے راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، انہی ساری باتوں کو لے کر کے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، یہ زکوٰۃ جو اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، یعنی پہلا رکن ہے شہادتین کا اقرار کر لینا، دل و جان سے توحید کا اقرار کرنا، اس کے بعد 5 نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور تیسرا رکن جو ہے زکوٰۃ ہے، یہ بھی بہت ہی اہم رکن ہے جس کی ادائیگی انتہائی زیادہ ضروری ہے اور ہر حال میں اس کو ادا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال دے رکھا ہے، اس مال میں سے رب العالمین کا دنیا کے تمام انسانوں سے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کا کچھ مطالبہ ہے مال میں، اور وہ مال میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے، بہت زیادہ مال لینے کے لیے اللہ رب العالمین نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ مختصر مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رب العالمین کا مطالبہ ہے، وہ بھی 100% میں سے
2.5% اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو دینا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگ یہ سوال بھی رکھتے ہیں سامنے، جن کے پاس شریعت کے بارے میں نالج اور جانکاری نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس دین اسلام کے مسائل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ اس بات کو بھی سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم ہندوستان جیسے ملک کے اندر رہتے ہیں اور اس ملک میں رہنے کی وجہ سے ہم کو ہر طرح سے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا ٹیکس ہو گیا، بجلی کا ٹیکس ہو گیا، اور اسی طرح سے انکم ٹیکس ہو گیا، اور اسی طرح سے مکان کا ٹیکس ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ ہم کو دینا پڑتا ہے، تو کیا پھر بھی ہم کو زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کا قانون ہے۔ ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے یہ سب دینا پڑتا ہے، لیکن وہ جو قانون زکوٰۃ کا ہے یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ آپ چاہے ہندوستان کے اندر رہتے ہوں، چاہے کسی اور ملک کے اندر رہتے ہو، سعودیہ کے کسی کنٹری کے اندر رہتے ہوں، یہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے سبھی لوگوں کے اوپر ہے، اور سبھی لوگوں کو ہر حال میں زکوٰۃ جو مالدار ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا، اور زکوٰۃ کے مال کو غریب غربا مسکین تک پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہی یہ کہہ دیا وفی اموالہم حق معلوم، کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال و دولت موجود ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گیا ہے، ان کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کے غریب غربا مسکین اور جو لوگ پائے جاتے ہیں، جن کو میں آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر کے اندر انشاءاللہ وہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی پیش کروں گا، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن کن جگہوں پر زکوٰۃ دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو مالداروں کا جو مال ہے اس کے اندر سائلین کا، سوال کرنے والے کا حق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت جگہوں پر تقریباً 88 مقام پر 88 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، زکوٰۃ کے دینے کا حکم دیا ہے۔ تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے جن کے پاس مال و دولت موجود ہے اور جن کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، ان تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تمہارا مال پاک و صاف ہو جائے گا، تمہارے مال کے اندر جو گندگی پائی جاتی ہے اس گندگی کو اللہ رب العالمین اس مال کے ذریعے سے دور کر دے گا، اور پلس میں تمہارے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو روک کر کے رکھتے ہیں، یعنی اپنے مال کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کا انجام بھی بہت ہی خطرناک ہوگا، اور زبردست سزا ایسے لوگوں کو ملے گی جن کے پاس پراپرٹیاں موجود ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ کافی مقدار میں موجود ہے، جن کے پاس کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں، آئیے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو اپنے پاس اکٹھا کرتے ہیں، خزانہ بنا کر کے جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان سونے اور چاندیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں
کہ ایسے لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم نے اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو دردناک عذاب سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ سونا، یہ چاندی، یہ کرنسی، یہ روپیہ، یہ پیسہ جس کو تم اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھ رہے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ یہ مال صرف میرے لیے ہے، میں ہی خرچ کروں گا، اس مال کو کسی اور کو میں نہیں دوں گا، یہ مال میں نے محنت کر کے مشقت کر کے کمایا ہے تو میں دوسرے کو کیوں دوں؟ اللہ نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے روز اللہ رب العالمین یہی سونا، یہی چاندی، یہی کرنسی، یہی روپیہ پیسہ جس کو آج آپ دنیا کے اندر اپنا پراپرٹی بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، اپنے بینک میں سیونگ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مال کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اس کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب بالکل گرم ہو جائے گا، اتنا زیادہ گرم ہو جائے گا کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، تب اللہ رب العالمین اس کو نکالے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین پیشانی کو داغے گا، یعنی پہلی مرتبہ جو سزا اللہ رب العالمین اس سونے چاندی روپے پیسے کے ذریعے سے جو کرے گا وہ یہ ہوگا کہ پیشانی کو اللہ رب العالمین داغے گا، پیشانی کے اوپر رکھے گا۔ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے پیشانی کا ذکر کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہے اللہ رب العالمین کے پیشانی کے پہلے ذکر کرنے کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی سوال کرنے والا آتا ہے، کوئی چندہ کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے کہ مسجد میں، مدرسے میں غریب ہوں یا بیمار ہوں یا میں پریشان حال ہوں، مجھ کو جو ہے مدد کر دیجئے، میرا تعاون کر دیجئے، تو سب سے پہلے اس آدمی کے پیشانی پر سلوٹ پڑ جاتی ہے، ماتھے کو سکوڑ لیتا ہے، جیسے ہی سنتا ہے چندے کے لیے فوراً وہ آدمی اپنے ماتھے کو سکوڑ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کو داغے گا۔ تو سونے چاندی روپے پیسے کو گرم کر کے اللہ رب العالمین جو پیشانی کو داغے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے چہرے پر، انسان کے ماتھے پر جو سلوٹ پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین پہلے پیشانی کو داغے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پہلو کو داغے گا۔ کیوں پہلو کو دوسری مرتبہ داغے گا؟ اس لیے کہ ایک آدمی نے سوال کیا، چندے کے لیے سوال کیا، اور پیشانی کے بعد اس نے اپنے پیر کو موڑ کر کے وہ آدمی چلنے لگا، اس لیے اس کے پہلو کو داغنے کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَظُهُورُهُمْ، اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، یعنی تین جگہ کو اللہ رب العالمین سونے کو گرم کر کے، چاندی کو گرم کر کے، یہ روپیہ پیسہ جو ہم بینک بیلنس بنا کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، جس کو ہم نہ تو مسجد کے اندر خرچ کرتے ہیں، نہ مدرسے کے اندر خرچ کرتے ہیں، نہ کسی غریب کو دیتے ہیں، نہ کسی یتیم کو دیتے ہیں، نہ کسی مسکین کو دیتے ہیں، نہ کسی ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو مریض ہے، بیمار ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے یہ سزا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اور خاص کر کے میں ان مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے پاس مال موجود ہے اور لیکن اس کے باوجود اس مقدس مہینے کے اندر پیسے کو خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب کو اس مبارک مہینے کے اندر عید کے دن خوشی مناتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، کسی غریب کے علاج کا انتظام نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین یہ سزا تیار کر رکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی اس آیت کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ اس لیے اے مالداروں، اے مال والو، یہ مت سمجھو کہ یہ مال
جو ہے یہ تمہاری پراپرٹی ہے، یہ مال تمہارے کام آئے گا۔ یاد رکھنا یہ بہت بڑا شیطان کی طرف سے مغالطہ ہے، یہ شیطان تم کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ یہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اس آدمی کو قیامت کے روز سزا دیا جائے، اللہ رب العالمین اس کو سزا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اعلان کرتا ہے چندے کے لیے تو وہ شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، رے مت خرچ کرو ورنہ تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اپنے جیب میں 1000-2000 روپے رکھے ہو تو اس میں سے 500 روپیہ اگر دے دیا تو کم ہو جائے گا۔ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اے میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے مال کو خرچ کرنے کے وقت بالکل پرواہ مت کیجیے۔ وقتی طور پر یہ تو لگتا ہے کہ میرے جیب میں 1000 روپے تھے، میں نے نکال کر کے مسجد کے اندر یا جس جگہ پر خرچ کرنا ہے 500 روپیہ دے دیا، 500 روپیہ ہی جیب کے اندر بچا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس 500 روپے کو جو آپ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو پاک کر رہا ہے، اور یہ جو 500 روپے آپ کے جیب کے اندر بچے ہوئے ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے، یا اس پیسے کے اندر اللہ رب العالمین برکت دے دیتا ہے، جلدی وہ پیسہ آپ کا ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ صدقات و خیرات، وہ زکوٰۃ دے دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کی مصیبت کو، آپ کی پریشانی کو ٹال دیا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی بیماری آنے والی تھی، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس مصیبت کو، اس بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقات و خیرات کو، زکوٰۃ کو دینے کے بعد ٹال دیا۔ وہی پیسہ جو آپ کا بیماری میں لگنے والا تھا اس کو اللہ نے صحیح جگہ پر لگوا کر کے وہاں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا، اور اس جگہ پر آپ نے خرچ کیا، آپ کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔ تو جو بھی ہمارے جیب سے پیسہ دینے کے وقت وقتی طور پر یہ لگتا ہے کہ کم ہو گیا ہے، حقیقت میں یہ مان کر چلیے کہ یہ آپ کے بینک بیلنس میں اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا ہے، اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین آپ کے سامنے حاضر کرے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی بہترین حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ غور سے سن لیں تو ایک حدیث آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ سننے والے کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ جو حقیقت میں اپنے مال کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، وہ اگر دل سے یہ سن لے گا اور یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں دیا تو میرا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے، وہ آدمی سننے کے فوراً بعد اپنے جیب سے جو ہے پیسہ نکال کر اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دے گا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس آدمی نے اس مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرا، تو قیامت کے روز اس کے مال کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گنجا سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ ایک ایسا سانپ ہوگا جو بہت ہی بڑا ہوگا، اس کو گنجا سانپ کی شکل میں اللہ رب العالمین بنا دے گا، جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، جو بہت ہی زیادہ زہریلا سانپ ہوگا، اور صرف بنائے گا ہی نہیں بلکہ وہ سانپ آ کر کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ جس طرح سے میری مائیں اور بہنیں اپنے گلے کے اندر ہار پہنتی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے وہ سانپ گلے کا ہار بن جائے گا اور یہ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، ارے میں تیرا خزانہ ہوں جو دنیا کے اندر تو اکٹھا کر کے اپنے بال بچوں کے لیے جمع کر رہا تھا، میں تیرا مال ہوں جو تو نے دنیا کے اندر مال بینک بیلنس میں جمع کر رکھا تھا۔ تیرے سامنے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پیش کیا گیا، تیرے سامنے قرآن جیسی مقدس کی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے پیش کیا گیا۔ کیا سزا قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے اس کو ممبر سے بیان کیا گیا، حدیث کے اندر کیا سزا بیان کی گئی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے وہ بھی بیان کیا گیا، لیکن تو نے دنیا کے اندر علماء کرام کی باتوں کو نہیں مانا،
قرآن کو سن کر کے ایک کان سے اڑا دیا کہ چلیے کوئی بات نہیں ہے، حدیث کو سنا لیکن سننے کے بعد اس کو بھی ایک کان سے نکال دیا، وہ سانپ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جو دنیا کے اندر تو اکٹھا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر جمع کرتا تھا۔ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی سانپ نکل آئے، ہمارے گھر کے اندر سانپ نکل آئے، گھر کے جتنے بھی افراد ہوں گے، گھر کے جتنے بھی فیملی ممبر ہوں گے، وہ فوراً اپنے گھر سے باہر نکل کر کے بھاگ جائیں گے۔ گھر کے اندر کوئی جلدی رہنے کے لیے نہیں آئے گا جب تک کہ اس سانپ کو پکڑ نہ لیا جائے، مار نہ دیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ مان لو اس محلے کے اندر ایک بہت بڑا سانپ نکلا ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ سب بھی سانپ بل کے اندر سوراخ کے اندر گھس گیا ہے، محلے کے لوگ بھی چین و سکون سے نہیں بیٹھ پائیں گے، چین و سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ ذرا یاد کرنا اس دن کو جب اللہ رب العالمین ایسے مالداروں کے گلے میں سانپ کو جو ہے ڈال دے گا، اور وہ سانپ ان کے دونوں جبڑے کو کاٹتا رہے گا، ادھر سے بھی کاٹے گا ادھر سے بھی کاٹے گا، اور یہی جملہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو دنیا کے اندر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتا نہیں تھا۔ یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دے رکھا ہے اور آج اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً علماء کرام کا کام ہے قرآن کی آیتوں کو اور حدیث نبوی کو پڑھ کر کے سنا دینا، آپ کے سامنے بیان کر دینا۔ بس میری ذمہ داری یہ بنتی ہے، یا جتنے بھی علماء کرام پائے جاتے ہیں جو بھی منبر و محراب پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی باتوں کو عوام تک پہنچا دیا جائے، حدیث کی باتوں کو عوام تک پہنچا دیا جائے۔ بس اس سے زیادہ ہم اور کوئی بھی ہو کچھ نہیں کر سکتا ہے، ہماری یہی ذمہ داری ہے، تاکہ کل قیامت کے روز آپ اللہ کے سامنے یہ نہ کہیں کہ اے اللہ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کی سزا دی جائے گی، اے اللہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ سونے چاندی کو گرم کر کے جو ہے ہمارے ماتھے پر، پیشانی پر، پیٹھ پر داغا جائے گا، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سانپ اس طرح سے بن کر کے آئے گا، ہمارا مال سانپ کے طور پر جو ہمارے گلے کا ہار بن جائے گا۔ علماء کرام اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، اس لیے عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو لوگ اپنے مال کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یقیناً ان لوگوں کو یہ سزا ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کی آیت کے ذریعے سے اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے بیان کر دیا۔ زکوٰۃ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے، اس لیے اس فریضے کو جس طرح سے ہم نماز کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، ہم روزہ رکھ کر کے جس طرح سے اللہ کو راضی اور خوش کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اپنے محبوب مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ کے دور پر دیتے رہنا ہے۔ یقیناً زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کے مال کو بہتر بنا دیتا ہے، اور آپ کے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ، جب وہ حاکم بنائے گئے، جب وہ خلیفہ بنائے گئے، تو ان کے دور میں، ان کے زمانے میں چونکہ نبی کا انتقال ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، تو کچھ کمزور دل کے مسلمانوں نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے لیکن اب ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ سن لو کان کھول کر کے، آج میں خلیفہ بنایا گیا ہوں، اس بات کو کان کھول کر کے سن لو، میری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کے زمانے میں ایک بکری کا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اور آج ہم کو پتہ چل جائے کہ وہ آدمی نہیں دے رہا ہے، تو یہ ابو بکر صدیق یوں ہی اپنے گھر کے اندر بیٹھا نہیں رہے گا۔ یہ ابو بکر صدیق جب تک ایک بکری کے بارے میں جو نبی کے زمانے میں انہوں نے چھپا لیا نہیں دیا، جب تک میں اس کو لے نہیں لوں گا تب تک میں چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ میں ایسے لوگوں سے قتال کروں گا، لڑوں گا جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ یہ کون کہا تھا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اتنی سختی کے ساتھ کہا تھا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ کے اندر کوتاہی کاہلی کسی حال میں بھی شریعت کے اندر ناقابل برداشت ہے، کبھی بھی برداشت اس کو نہیں کیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی معاذ بن جبل جیسے جلیل القدر صحابی کو بھیج رہے ہیں،
معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، یمن کا حاکم بنا کر کے، یمن کا نگراں اور ذمہ دار بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ بھیجنے سے پہلے معاذ بن جبل کو کچھ نصیحتیں بھی کی تھی اللہ کے نبی نے۔ وہ نصیحتیں یہ کی تھی کہ اے معاذ بن جبل، جب تم پہلے یمن پہنچنا تو ان لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کرنا، ان لوگوں سے یہ کہنا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی معبود ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تم لوگ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی، اللہ کا آخری رسول ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی توحید کی دعوت کو معاذ بن جبل جا کر کے یمن کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے کی تھی۔ اور دوسری نصیحت آپ نے یہ کی کہ اے معاذ بن جبل، اگر یہ لوگ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، توحید کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا حقیقی معبود مانتے ہیں، ہم نبی کو اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول مانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ ان کے سامنے رکھنا وہ کیا رہے گا؟ نماز کے بارے میں ان کو کہنا کہ اب تمہارے اوپر نماز واجب کر دی گئی ہے، نماز فرض کر دی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان جب دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا فریضہ اگر اس کے اوپر کوئی عائد ہوتا ہے، کسی فریضے کو ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ نماز ہوتا ہے۔ شہادتین کے اقرار کے بعد نماز کی پابندی کرنا ہے۔ یقیناً یہ نماز بہت ہی اہم فریضہ ہے، لیکن میں اس پر بات نہ کر کے جو میرا موضوع جو ٹاپک ہے اس پر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر تیسرے نمبر پر نبی نے یہی کہا کہ اے معاذ بن جبل، جب قوم کے لوگ، جب وہاں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہوں گے، جب وہ نماز کی پابندی کرنے لگیں گے تو ان میں سے جو مالدار ہوں گے، ان میں سے جو صاحب ثروت ہوں گے، ان سے زکوٰۃ وصول کرنا، ان سے زکوٰۃ لینا، اور اس زکوٰۃ کے مال کو لے کر کے ان میں سے جو غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، انہی کے اوپر تقسیم کر دینا۔ پتہ یہ چلا کہ جو قوم کے مالدار ہوتے ہیں، جو قوم کے اندر، سماج کے اندر مالدار ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان سے زکوٰۃ کو لیا جائے گا، اور اس زکوٰۃ کے مال کو قوم کے اندر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، ان سارے لوگوں کے اوپر اپنے مال کو جو لیا گیا ہے زکوٰۃ کے طور پر، اس کو خرچ کرنا پڑے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے یہی کیا تھا، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، ان میں سے جو غریب ہوں گے ان پر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے صدقات و خیرات، جو عام دنوں میں ہم دیتے ہیں، صدقات و خیرات کو دے سکتے ہیں، کوئی فقیر ہے، محتاج ہے، بیمار ہے تو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مال کو کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم کو دینے کی کوشش مت کرنا۔ جو زکوٰۃ کا مال ہوگا مسلمانوں پر خرچ کیا جائے گا، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو غریب و مسکین، فقیر، یتیم ہوں گے، ان کے اوپر مال کو خرچ کرنا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے اب وہ آیت کریمہ جو میں نے کہا تھا کہ ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کن کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پوری فہرست جو ہے سورہ توبہ کے اندر نازل کر دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر عام طور سے کسی بھی مسئلہ کا ڈیٹیل نہیں بیان کیا ہے، بس نماز قائم کرو اور اس کے علاوہ روزہ رکھو، یہ سب بتا دیا ہے، لیکن ڈیٹیل نہیں بتایا کہ ہاں کس کو دینا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے بالکل سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ جو صدقات و خیرات ہیں جو ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالتے ہیں، تو یہ صدقات و خیرات جو ہے فقراء کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے۔ اب دونوں میں فرق سمجھ لیجئے کہ فقراء کس کو کہتے ہیں اور مسکین کس کو کہتے ہیں۔ فقیر وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی ہے، بہت ہی پریشان ہوتا ہے، لیکن فقیر آدمی کیا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے کہ مجھ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں بہت غریب ہوں، مجھ کو دے دیجئے، یہ فقیر ہوا۔ لیکن مسکین ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو حقیقت میں مستحق ہوتا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس بہت ساری ضرورتیں پیش آتی ہیں، لیکن وہ مسکین آدمی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کسی کے سامنے کھل کر کے آ کر کے اپنی پریشانی کو بیان نہیں کرتا ہے۔ تو سمجھ میں بات آئی نا؟ فقیر وہ ہے
جو لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھ دیتا ہے، شرمندگی محسوس نہیں کرتا ہے، بول دیتا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آئیے، ٹھیک ہے، جگہ ہے، پیچھے آ رہے ہیں، دقت نہ ہو، آئیے۔ لیکن مسکین آدمی کیا ہوتا ہے؟ مسکین آدمی کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا ہے۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر گھر کے بارے میں پتہ لگائیں اور یہ دیکھیں کہ کون آدمی حقیقی معنوں میں مسکین ہے، جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو ایسے مسکینوں کا پتہ لگا کر کے ہم ان کے اوپر لے جا کر کے اپنے مال کو خرچ کریں۔ تو یہ دو لوگ ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بیت المال قائم کیا گیا ہے۔ اب آپ نے کسی کو رکھ دیا ہے کہ ایسا ہے تم زکوٰۃ کے مال کو وصول کر کے لانا اور اس بیت المال کے اندر رکھ دینا، تو جو وصولی کرنے والا ہے، جو مال کو اکٹھا کرنے والا ہے، لا کر کے جمع کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہ مقرر کرنا پڑے گا کہ مہینے کے اندر ہم 10,000 روپے 20,000 روپے آپ کو دیں گے۔ اب وہ لاتا ہے زکوٰۃ کے مال کو بیت المال کے اندر رکھ دیتا ہے، مہینہ پورا ہوگا اسی میں سے اس کو بھی دیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا آدمی ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، چوتھا وہ شخص جو ابھی نئے دین اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، جو ابھی جلد ہی دین اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، تو اس کے دل کے اندر دین اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے، دین اسلام سے تعلق اور لگاؤ رکھنے کے لیے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا فقراء، دوسرا مسکین، تیسرا کام کرنے والا، چوتھا والمؤلفۃ قلوبہم جو نیو مسلم ہے، نیا دین اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اپنے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور پانچواں وہ گردن آزاد کرنے کے لیے، کوئی غلام ہو یا لوڈی ہو تو اس کے اوپر بھی اس مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں غلامی کی زندگی تو پائی نہیں جاتی ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی متقی پرہیزگار مسلمان بھائی قید خانے کے اندر بند ہے، جیل میں بند ہے، اور اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کو پھنسا کر کے لے جایا گیا قید خانے کے اندر، جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے، تو ایسے میں جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو خرچ کر کے، اس کو لگا کر کے اس مسلمان بھائی کو جیل سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی تفسیر بہت سارے علماء کرام نے کی ہے وفی الرقاب کے بارے میں۔ والغارمین، اور اسی طرح سے قرض دار آدمی جس نے کسی سے قرض لے لیا، 10-20 ہزار روپے کسی سے قرض لیا یا اور بھی زیادہ لیا، اب کیا ہوا، اس نے 1 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ میں 1 مہینے کے اندر آپ کو یہ قرض جو ہے واپس کر دوں گا، لیکن اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ 10-20 ہزار جو لیا ہے وہ واپس کرے، اور جس سے قرض لیا ہے وہ بار بار آ کر کے پریشان کرتا ہے کہ تم نے مجھ سے قرض لیا، میرا واپس کرو۔ اب ایسے میں یہ آدمی ٹینشن میں، غم میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو شریعت کا کہنا ہے کہ ایسے قرض دار کی طرف سے زکوٰۃ کے مال کو لے جا کر کے اس کو دے کر کے اس کو اس کے گھر پر بٹھانا ہے اور اس کو اس کے گھر پر بٹھا دینا ہے، تاکہ چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اور اسی طرح سے وفی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں، اس سے کئی مراد نکلیں گے، غور سے سننا۔ وفی سبیل اللہ، ایک تو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو لوگ دین اسلام کی حمایت کے لیے، مدد کے لیے کفار سے جا کر کے مقابلہ کرتے ہیں، تو اس جگہ پر بھی اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کے اندر وہ مدارس بھی آ جاتے ہیں جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، جہاں سے علماء کرام کو تعلیم دی جاتی ہے، پڑھ کر کے وہاں سے آتے ہیں اور ممبر و محراب کے زینت بنتے ہیں، ممبر و محراب سے خطاب پیش کرتے ہیں، اس جگہ پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایسی جگہ جہاں سے دعوت کا کام ہو رہا ہو، جہاں سے شرک و بدعات کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جس جگہ پر دعوت کا کام ہو رہا ہو، تو اس جگہ پر بھی زکوٰۃ کے مال کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے وابن السبیل، وابن السبیل کا مطلب مسافر ہے۔ ایک آدمی سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہا تھا، سفر میں اس کا پیسہ گم ہو گیا، اس کا پیسہ ختم ہو گیا، اس کے پاس بھاڑا کرایہ نہیں بچا ہے، یا اس کے پاس جو ہے کھانے کی کوئی چیز نہیں بچی ہے جس سے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکتا ہے، تو ایسے میں اگر زکوٰۃ کا مال ہے تو اس کے اوپر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جگہیں ہیں جو میں نے بیان کیا، ان جگہوں پر اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کے مال کو دینا ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ دینا ہے، کتنا دینا ہے، مختصر طور پر آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔
تو زکوٰۃ تو ویسے سونا میں دینا ہے، چاندی میں دینا ہے، روپے پیسے میں دینا ہے، جانوروں میں دینا ہے، پھلوں میں دینا ہے، اناج میں دینا ہے، لیکن چونکہ یہ علاقہ دوسرا ہے اس لیے صرف 3 چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ یہاں تو نہ تو بہت جانور پائے جاتے ہیں، نہ اناج پایا جاتا ہے غلہ وغیرہ، اور نہ ہی پھل فروٹ وغیرہ پائے جاتے ہیں زیادہ، اس لیے 3 چیزوں کے بارے میں سونا، چاندی، روپیہ کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تھوڑا غور سے سننے کی کوشش کرنا۔ سونے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے، گرام 85 گرام 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے تو ایسے میں 85 گرام یا اس سے زیادہ، یعنی جب تک کہ وہ دوسرا 85 تک نہ پہنچ جائے، 85 گرام وہ بھی نہ چھولے، تب تک آپ کو 85 ہی گرام کا زکوٰۃ دینا ہے۔ اب کتنا دینا ہے یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے بتا دیا 85 گرام جو ہے سونا اگر ہے، 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے، تو کتنا دینا ہے؟ تو اب ایسے میں ہم کو جانا ہے مارکیٹ میں، بازار میں جانا ہے، اور مارکیٹ میں بازار میں جا کر کے قیمت پوچھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے مان لو 4-5 سال پہلے 1 لاکھ روپے میں لے لیا تھا تو اب اسی کے اعتبار سے دیں گے، نہیں، آج اس کی قیمت کتنی ہے مارکیٹ میں پتہ لگانے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 لاکھ کی قیمت ہے، 4 لاکھ کے اندر 85 گرام آپ کو سونا ملے گا، تو پھر آپ کو اسی کے اعتبار سے 2.5% زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا پڑے گا۔ 2.5% سمجھ میں آ گیا نا؟ 2.5% آپ کو زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی راہ میں اس سونے میں سے نکالنا پڑے گا۔ مان لو 1 لاکھ روپے کا 85 گرام ہے تو آپ کو 2,500 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر سونے میں نکال دینا ہے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے، 2.5% ہر حال میں آپ کو نکالنا ہے سونے میں۔ اور چاندی کے بارے میں، چاندی کا حساب یہ ہے کہ چاندی میں اگر 595 یعنی 595 اتنا اگر گرام آپ کے پاس چاندی ہے، 595 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس میں بھی آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، اور اس کو بھی جا کر کے مارکیٹ میں بازار میں دیکھنا ہے کہ کتنے میں یہ ملے گا، تو جتنے میں وہ ملے گا اسی کے اعتبار سے آپ کو 2.5% اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ نکال دینا ہے۔ اسی طرح سے کرنسی کی بات آتی ہے، پیسے کی بات آتی ہے کہ پیسے میں کتنا زکوٰۃ دینا پڑے گا، تو بہت سارے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ 2 چیز کو اسٹینڈ ماننا ہے، 2 چیز میں سے کسی ایک کو ماننا ہے، چاہے آپ سونے کو مان لیں چاہے چاندی کو مان لیں۔ یعنی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ 85 گرام سونا خرید سکتے ہیں یا 595 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، تو وہیں سے اس روپے پیسے میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، آپ کو وہاں پر بھی 2.5% دینا پڑے گا۔ تو مان لو 2 لاکھ کے اندر ہو گیا ہے، آپ نے 85 گرام سونا خرید لیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ 2 لاکھ سے ہمارا زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، اور ہم کو ہر 1 لاکھ کے اندر 2,500 روپے اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا پڑے گا۔ یہ بالکل سمپل اور بہت ہی آسان طریقہ ہے، اس لیے اسی کے مطابق آپ کو زکوٰۃ کے مال کو دینا ہے۔ اور ایک دوسری بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مال کو اپنے پاس اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں راشن خرید کر لاتے ہیں، کپڑا خرید کر لاتے ہیں، کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں خرید کر لاتے ہیں، اور پھر اکٹھا کر کے ایک کٹ بنا کر کے 2,000-4,000 کی بنانے کے بعد اس کو لے جا کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو روپیہ پیسہ نکل رہا ہے آپ اس غریب کے پاس لے جا کر کے دے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے پتہ نہیں اس کو علاج کی ضرورت پڑ جائے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ نے کھانے کی چیز دے دی ہے، یا اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دوسری چیز لے جا کر کے دی ہے۔ اس لیے شریعت کا یہی کہنا ہے اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آپ پیسہ لے جا کر کے دے دیجئے، جس میں بھی وہ یوز کرنا چاہے گا، استعمال کرنا چاہے گا، وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی جس کے پاس دھان گیہوں چاول وغیرہ موجود ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اس میں سے جا کر کے دے سکتا ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ اس لیے اسی کے مطابق خرچ کرنے کی، دینے کی کوشش کرنا۔ لیکن ایک پوائنٹ کی بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں 2 چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے گا، 2 بات ہمیشہ سامنے رکھا جائے گا۔ اگر وہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تب زکوٰۃ دینا ہے، نہیں ہے تو نہیں دینا ہے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے، اس کو غور سے سنیے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک تو نصاب کو پہنچ رہا ہو، نصاب معلوم، نصاب کا مطلب جیسے میں نے کہا 85 گرام سونا ہے تو یہ نصاب کو پہنچ گیا ہے، 85 گرام سونا ہے
تو یہ نصاب کو پہنچ گیا ہے، اب ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ ایک شرط ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے، حولان حول کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے۔ حولان حول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 سال گزر گیا ہو، یعنی جو سونا جو چاندی یا جو روپیہ پیسہ آپ کے پاس بر وقت موجود ہے، اس پر 2 شرطیں اگر پائی گئی، ایک تو نصاب کو پہنچا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال گزر گیا ہو تب جا کر کے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر 1 سال نہیں گزرا ہے، ایک شرط نہیں پائی جاتی ہے، ایک پائی جا رہی ہے، تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، ہم لوگوں کا کیا ذہن بن چکا ہے؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان ہی کے مہینے میں صرف زکوٰۃ دینا ہے، یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ خاص نہیں، مان لو آپ نے رمضان کے 1 مہینہ پہلے 85 گرام سونا خرید لیا ہے، 85 گرام یعنی 7.5 تولہ آپ نے سونا خرید لیا ہے، یا آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ 85 گرام سونا جو ہے خرید سکتے ہیں 1 مہینے کے اندر، رمضان کے 1 مہینے سے پہلے، 2 مہینے 4 مہینے پہلے، تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو شرط لگائی گئی ہے زکوٰۃ کے اندر، حولان حول والی شرط نہیں پائی جاتی ہے۔ تو سال کا پایا جانا بھی ضروری ہے، جب سال مکمل ہوگا تبھی آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اب چاہے رمضان ہو، شوال ہو، یا کوئی مہینہ ہو، جب آپ کے مال میں سال مکمل ہو جائے گا تب جا کر کے آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا ہر حال میں۔ اگر 1 سال مکمل ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو ذہن سے نکالو کہ صرف ہم کو رمضان ہی کے اندر دینا۔ ہاں، آپ کا مال اگر رمضان کے مہینے میں 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو بالکل رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اب دوسری بات یہ بھی سامنے آ سکتی ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے مال میں مان لو 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مال میں زکوٰۃ دے دیں۔ ہے اللہ والے بہت سے پڑے ہیں ایسے جو چاہتے ہیں، تو دینے میں کوئی حرج نہیں، وہ انسان کی خوشی ہے۔ نصاب کو نہیں پہنچا ہے، سال نہیں مکمل ہو رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے اندر خرچ کریں گے، رمضان کے مہینے کے اندر دیں گے، تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل وہ آدمی دے سکتا ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس پراپرٹی وغیرہ پائی جاتی ہے، یا جو بلڈنگ ہم نے خرید رکھا ہے، بلڈنگ رہنے کے لیے نہیں، جس کو ہم تجارت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اس بلڈنگ کے بارے میں بھی علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ اس بلڈنگ کی جو قیمت ہوگی اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ اس کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا زمین ہے، آپ کا جائیداد ہے، تو اس میں بھی علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اس میں سے بھی اگر آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدے کی باتیں ہوں گی۔ آپ کے دنیا کے اندر بھی آپ کا مال پاک و صاف رہے گا، اللہ آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت کے لیے آپ کا ذخیرہ اللہ رب العالمین اکٹھا کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ مسائل اور یہ جو زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ چونکہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے میں نے ایک آیت کے ذریعے سے اور ایک حدیث کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی ہے، اور زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے، وہ فائدہ یہی ہے کہ اللہ آپ کے مال کو پاک و صاف کرے گا، آخرت کی زندگی کے لیے ذخیرہ بنائے گا۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اے میرے بھائیو اور دوستو، اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے دل کے اندر بخیلی اور کنجوسی پائی جاتی ہے، الہ العالمین تو ان کے دل سے بخیلی اور کنجوسی کو دور کر دے، تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر کے دین اسلام کے معاملے میں حصہ لے سکیں۔ الہ العالمین جو لوگ زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ کی اہمیت فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔